اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم ثم صلی علیہ۔ معزز و مکرم سامعین گرامی، آج کا عنوان جیسا کہ آپ نے تھمبنیل میں دیکھ لیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کی اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں تو کیا نشانی ظاہر کرتے ہیں، تو آج اسی ٹاپک پہ آپ سے چند معروضات چند باتیں پیش کروں گا۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ آپ نے میری ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اور اگر میرے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، کومنٹ کریں، لائک کریں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میرے دوستو، پہلی بات تو یہ ہے کہ دعاؤں کی اہمیت کو سمجھیں کہ دعا کتنی عظمت والی، کتنی فضیلت والی چیز اور عبادت ہے۔ ہم دعا کو یہ معمولی سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی عبادت نہیں، حالانکہ دعا مانگنا الگ طور پر عبادت ہے۔ اگر ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگتا ہے، تو نماز پڑھنا الگ عبادت اور دعا مانگنا الگ عبادت ہے۔ تو اسی لیے اس کو معمولی نہ سمجھیں، یہ بہت بڑی فضیلتوں والی عبادت ہے۔ خود پروردگار عالم نے قرآن عظیم الشان کے اندر فرمایا، ادعوا ربکم، کہ تم اپنے رب سے مانگو، فادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ آج ہماری بدقسمتی کہ ہم مانگتے نہیں ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، جس کی وجہ سے در بدر کے دھکے اور ٹھوکریں کھاتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں مانگتے۔ ہر کسی سے مانگتے ہیں، مخلوق سے مانگتے ہیں اور رشتہ داروں سے مانگتے ہیں، لیکن اس رب کریم کے در پہ نہیں آتے، اس سے ہم دستے دراز نہیں کرتے اپنے دعا کے لیے۔ میرے دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے، کہ جو بندہ دعا مانگتا ہے، پروردگار عالم سے مانگتا ہے، تو گویا کہ عبادت کا یہ مغز ہے۔ ایک مرتبہ حاجی عبدالوہاب صاحب نور اللہ مرقدہ فرمانے لگے رحمت اجتماع میں کہ آپ کی یہاں بیٹھ کر دعا، پاکستان میں کی گئی دعا امریکہ کا صدر بدل سکتی ہے، امریکہ کا صدر تبدیل کر سکتی ہے۔ دعا کے اندر تو وہ پاور، وہ قوت، وہ طاقت رکھی ہوئی ہے۔ تو اسی لیے آئیے، ایک تو حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے، آپ کو چلو دعا کے فضائل پر جتنی احادیث ہیں، جتنی باتیں ہیں، وہ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا، اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا گیا، اس کے لیے گویا کہ برکتوں کے خزانے کھول دیے گئے۔ جس کو دعا مانگنے کی توفیق مل گئی، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے استاد جی یاکی والی کے علی پور کے استاد مفتی محمد اسحاق صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمایا کرتے تھے، طلباء کو نصیحت کرتے تھے جب ہمیں پڑھانے کے لیے کتابیں آیا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ روزانہ 5 منٹ خاص کر لو دعا کے لیے، تو اس کے بعد جو ہے نا آپ کی تمام تر دعائیں قبول ہوگی، آپ کے دل کا چین ملے گا، دل کا سکون اور راحت آپ کو ملے گی۔ آپ کوئی ٹائم خاص کر لو، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، جتنی دعا مانگتے رہو گی اتنی آپ کو فائدہ ہوگا۔ شیخ الاسلام مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی سے فرماتے ہیں کہ دعا مانگنے کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ بندہ جو مانگتا ہے اس کو ملتا ہے، اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ایک تو گفتگو کرنے کا شرف نصیب ہوتا ہے، دوسرا اس ذات کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا۔ اس سے بڑی اور کیا خوش نصیبی ہوگی۔ آج کل ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ میرا کسی بڑے سے تعلق بن جائے، میری کسی بڑے سے دوستی اور یاری لگ جائے تاکہ میرے مسئلے حل ہوں۔ تو اللہ رب العزت سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ نہ کوئی حکمران ہو سکتا ہے، نہ کوئی دنیا کی کوئی اور مخلوق ہو سکتی ہے۔ اللہ سب سے بڑے ہیں، حکمرانوں کا حکمران ہے، سلطانوں کا سلطان ہے، تمام دنیا اس کی سلطنت ہے، تمام آسمان اس کی سلطنت ہے، وہ تمام کا رب ہے اور رب کائنات ہے، کل کائنات کا مالک اور خالق ہے۔ میرے دوستو، جو بندہ تہجد کے وقت دعا مانگتا ہے اس کی قبولیت مزید بڑھ جاتی ہے، اس دعا کو مزید قوت ملتی ہے۔ جو بندہ تہجد کے وقت پروردگار عالم سے رو رو کر دعائیں مانگتا ہے، جب بندہ مایوس ہوتا ہے نا، جب راستہ نظر نہیں آتا نا، اس وقت دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے راستے آسان کر دیتا ہے، کیسی منزلیں بہترین کر دیتا ہے۔
بندہ جب تمام مخلوق سے کٹ جاتا ہے، نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے، اس وقت میرا رب تھام لیتا ہے، میرا رب اس کو گویا کہ سینے سے لگاتا ہے، اپنی محبت کرتا ہے اس بندے سے کہ میرا بندے کو تمام نے چھوڑ دیا، میں تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہوں، میں اپنے اس بندے کو، پیارے انسان کو کیسے چھوڑوں گا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، راستے آسان کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت کرنی چاہیے۔ آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے اس کی قبولیت کی نشانیاں کیا ہوں گی، اس کی قبولیت کی علامات کیا ہوں گی، اس کے بارے میں چند معروضات آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ امید ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ تو میرے دوستو، جب بندہ دعا مانگتا ہے، پہلی چیز یہ سمجھیں، جب بھی بندہ دعا مانگتا ہے اس کے دل کو سکون ملتا ہے، دل کے اندر قرار اور راحت آ جاتی ہے دعا مانگنے کی وجہ سے۔ پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ گویا کہ اللہ رب العزت نے اس بندے کی دعاؤں کو اٹھا لیا اور اس کو قبولیت سے نوازیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے، جب بندہ دعا مانگتا ہے تو دعا مانگنے کے بعد جو ہے نا، یہ نشانی ظاہر ہوتی ہے کہ بندہ نیکیوں کی طرف میل ہونا شروع ہو جاتا ہے، گناہوں سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے، نیکیوں کے قریب آنے لگتا ہے۔ تو ایستا ایستا یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کی دعاؤں کو قبول کر لیا ہے۔ اور تیسری نشانی اور علامت یہ ہے کہ جب بندہ دعا کر کے آتا ہے، ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے، تیسرا چوتھا فائدہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں کہ اس بندے کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، یاری مضبوط ہو جاتی ہے۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ پروردگار عالم سے دعا مانگتا ہے تو اس دعا کے بدلے کوئی اور چیز مل جاتی ہے جو اس مانگی گئی چیز سے بہت بہتر ہوتی ہے، یا کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے یا وہی چیز ملتی ہے۔ پانچویں نشانی یہ ہوتی ہے کہ کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ سے اس مصیبت کو دور کر دیتے ہیں، اس مصیبت کو رفع دفع کر دیتے ہیں۔ تو کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے جی کہ جو بندہ دعا مانگتا ہے کتنی اس کو چیزیں نصیب ہوتی ہیں، کتنی رحمتیں اور برکتیں اس کو میسر ہوتی ہیں۔ آج کتنی ہم غفلت کرتے ہیں، دعاؤں کے قریب نہیں آتے۔ جو بندہ رو رو کر مانگتا ہے، پروردگار عالم اس کو تھام لیتے ہیں۔ بندہ ایک آنسو گراتا ہے، اللہ رب العزت اس سے محبت کرتے ہیں کہ یہ بندہ مجھ سے مانگ رہا، کسی اور سے نہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، دنیا داروں کے دروازے پہ جائیں، ان کا دروازہ ایک بار کھلے گا، دوسری بار کھلے گا، تیسری مرتبہ جائیں کہ تو دھکے دے کر نکال دیں گے، لیکن پروردگار عالم کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر کسی کے لیے، جو بھی آئے، کافر ہے، نہ ماننے والا ہے، کوئی عیسائی ہے، یہودی ہے، مسلمان ہے، فرما بردار ہے، عورت ہے، مرد ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، کمزور ہے، ٹھیک ہے، امیر ہے، غریب ہے، کوئی جو ہو، گناہگار ہے، نیک ہے، تمام کے لیے رب کریم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ تو میرے دوستو، ان باتوں کے اوپر عمل کریں بھائی، اللہ سے دعا مانگا کریں، پروردگار عالم دینے والے ہیں۔ ہم تہجد کی بھی پابندی کریں، جو بندہ تہجد پڑھتا ہے پروردگار عالم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تہجد لاڈلی عبادت ہے تو لاڈلوں کو نصیب کرتے ہیں۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہماری تمام تر پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور کرے۔ آخر کے اندر پھر گزارش کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کومنٹ کریں، لائک کریں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔